السلام علیکم پیارے دوستو، یہ شہر یروشلم کا کوئی ویران اور خاموش علاقہ تھا جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری ہوئی تھیں۔ ایک بزرگ پہاڑ کے ایک اونچی چوٹی پر کھڑے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا میں مصروف تھے۔ ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہواؤں میں کھنکی بڑھنے لگی اور میدان میں بکھری ہڈیاں حرکت میں آ گئیں۔ ان بوشیدہ ہڈیوں میں گویا جان آ گئی ہو اور وہ آپس میں جڑنے لگی۔ موت کی ایک خوفناک وادی میں ایسا کیا ہوا جو بنی اسرائیل کے لیے عبرت کا نشان بن گئی؟ وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے یہ معجزہ پیش آیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی وادی کے اس پرانے واقعے کو تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے نیک، صابر اور برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے والد کا نام بوزی کاہن تھا، جبکہ باج میں لکھا ہے کہ آپ حضرت یرمیاہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ عبرانی زبان میں حزقیل کے معنی اللہ کی قدرت کے ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے قرآن مجید میں موجودہ نام ذوالکفل کو حضرت حزقیل علیہ السلام کا دوسرا نام قرار دیا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا 62 سال کا زمانہ 622 قبل مسیح کا ہے۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی عمر 62 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ بہت بوڑھی اور ضعیف ہو چکی تھی، اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون ہوئے۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا نے بنی اسرائیل کی امامت کی اور اس کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے نبی کے اس طویل عرصے میں اللہ نے بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبروں کو بھیجا جن کی درست تعداد کا علم صرف اللہ عز و جل کو ہے۔ ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، بعض کا تفصیل سے تو بعض کا مختصر ذکر ہے، لہٰذا حضرت یوشع اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ البتہ بعض واقعات میں ضمن میں ان نبیوں کا ذکر حدیث اور اقوال میں ملتے ہیں۔ حضرت حزقیل نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافرمانی عام ہو گئی۔ جھوٹ بولنا، منافقت، رشوت خوری، زناکاری، حسد، کینہ معاشرے میں شرارت کر چکی تھی۔ لوگ بے حیائی، بدکاری پر فخر کیا کرتے تھے، ظلم زبر کر کے خوش ہوتے تھے، باپ دادا کی رسم و رواج کو مذہب بنا چکے تھے۔ قوم اتنی فرقوں میں بڑھ چکی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہ رہا۔ اس بدترین معاشرے میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو سچائی کے راستے کی تعلیم دی، لوگوں کو صراط المستقیم پر چلنے کی ہدایت دی، لیکن ان وعد و نصیحت کا، تبلیغ کا ان لوگوں پر کچھ بھی اثر نہ ہوا اور وہ اپنی رویش پر قائم رہیں۔ لہٰذا آپ نے بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب کا ہولناک تباہی سے انہیں آگاہ کیا۔ بائبل میں آپ سے منسوب صحیفہ حزقیل موجود ہے جو بائبل کی آخری کتاب ہے۔ صحیفہ حزقیل میں آپ کی پیشن گوئی تفصیل سے موجود ہے۔ سن 550 قبل مسیح میں بائبل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا تھا، لہٰذا یہودی خوف زدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لیے بطور سزا اور سبق ہے جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔
آپ نے توبہ پر زور دیتے ہوئے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ توبہ کرو اور اپنی ساری بدکاری سے باز آ جاؤ، سارے برے کام جنہیں کر کے تم گناہوں میں ہوتے ہو خود سے جدا کر کے پھینک دو اور اپنے لیے ایک نیا دل اور روح پیدا کرو۔ مہینوں تک یہ معاشرہ جاری رہا، آخر کر مجبور ہو کر ایک رات لوگ شہر سے نکل کر بھاگ گئے۔ بخت نصر کی فوج نے ان کا تعاقب کر کے ان کا قتل کر دیا۔ پورا یروشلم خاک کے خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گئی اور یہ واقعہ عبرت بن گیا۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا، تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے کے لیے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنے جان و خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قائم وزیر ہو گئے اور دو پہاڑ گھاٹی کے درمیان رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند آئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہا، تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر سب کے سب لوگ وہی کے وہی مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے اور ان لوگوں کی مردہ لاشیں کھلے میدان میں بغیر کفن کے پڑی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ لاشیں اسی طرح سے پڑی رہنے کی وجہ سے سڑنے اور گلنے لگی۔ بے انتہائی بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہ سکے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل سے ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے کفن لاشوں کی فروانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا۔ آپ علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میرے قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے، موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے محبت تھی اور یہ لوگ میرے سکھ دکھ کے شریک تھے۔ افسوس میری قوم ہلاک ہو گئی، میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ جو قوم تھی تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوج و دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے، اے ہڈیاں، بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ پھر سے وحی آئی، اے حزقیل، آپ فرما دیجئے، اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلمہ سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دیجئے، اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کی زبان سے جیسے ہی یہ کلمہ جاری ہوا تو 70,000 لاشیں ایک دم کھڑی ہو گئیں اور تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ پھر سب یہ لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں دوبارہ آ کر آباد ہو گئے اور اپنے عمر کی مدت تک زندہ رہیں۔ دوستو، آپ کو اتنا بتا دیں
کہ ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہتی ہے۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائی جاتی ہے جو ان لوگوں کی نسل میں باقی رہ گئے ہیں۔ یعنی کہ دوستو، یہ جو یہودی لوگ ہیں ان کے جسم سے ہمیشہ سڑی ہوئی بدبو آتی رہتی ہے، اور یہ لوگ ان بدبوؤں کو چھپانے کے لیے نہ جانے کتنے مہنگے اور کس طرح کے پرفیوم کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے جسم سے یہ بدبو نہیں جاتی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی اس وادی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ موت سے فرار نہیں ہو سکتے۔ اس کا ایک وقت متعین ہے جس کا لمحوں میں بھی ذرہ برابر بھی نہ کمی ہے اور نہ جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت حیات تقدیر الہی کے تابع ہے، اور تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تکبیر قرار نہیں ہو سکتی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔